السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الرس کے قصے کے بارے میں بات کریں گے۔ اصحاب الرس کون تھے جس کے بارے میں آخری کتاب میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا؟ مفسرین کرام نے آیت قرآن کی روشنی میں اس قصے کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ قصہ اللہ کے بزرگ زیدہ نبی کی امت کے چند افراد کا ہے جو عذاب الہی سے بچ گئے تھے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد عبرت حاصل کی جائے اور اپنے پیدا کرنے والے کی جانب رجوع کیا جائے۔ اس قصے میں ہدایت بھی ہے، اصلاح بھی ہے۔ امت محمدیہ کی نسبت سے بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم نے مختلف انبیاء اکرام اور ان کی قوموں کے اوپر آنے والے عذابات کے بارے میں اور ان کے انعامات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو لائک بھی کر دے، کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اب ہم بیان کریں گے اصحاب رس کون تھے اور ان کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے کیا تھا۔ اصحاب رس کے قصے کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام کے جن کا جرم اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس سے وہ لوگ جو محفوظ رہ گئے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ تو محفوظ رہ گئے۔ پھر وہ لوگ پھر جا کے ایک کنویں کے پاس آباد ہو گئے، جسے کنویں کو عربی میں رس کہتے ہیں، اور وہ اس کے پاس جا کے آباد ہو گئے۔ پھر یہ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سے تفصیل سے بات کی جائے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کون ہیں اور ان کی امت کا عبرتناک انجام کیوں ہوا۔ آج سے 4000 برس پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ ایک قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہتے تھے، اور یہ طاقتور قوم تھی۔ ان کے قدامت شان و شوکت کے مالک تھے اور ان کو تعمیرات میں اس قدر فن میں ملکہ حاصل تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر محل بنایا کرتے تھے، اور اتنے خوبصورت محل بناتے تھے کہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کے ان کے اندر یہ محل کو بنایا کرتے تھے۔ قوم سمود کے اس فن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فجر میں اس طریقے سے بیان ہوا۔ ترجمہ: اور سمود کے ساتھ کیا ہوا جو وادی میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ قوم سمود تکبر سرکشی کے نشے میں چور تھی کہ ابلیس کے پیروکار بن گئے اور یہ ہاتھوں سے پتھر تراش کر بت بنایا کرتے تھے، عبادت کرنے لگ گئے ان بتوں کی۔ کفر فحاشی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا اور قوم سمود کو ہدایت کی ذمہ داری دے دی۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے چھٹے پیغمبر ہیں، جو آپ کے والد کا نام عبید بن سیاف تھا اور حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب سام بن نوح سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اس طرح ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ذمہ داری ملی کہ آپ علیہ السلام ان کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ جب انہوں نے ہدایت کی طرف بلانا شروع کر دیا، صالح علیہ السلام نے کوشش کی تو ان کو اپنا معجزہ دکھانا پڑا۔ قوم سمود جب فرمائش کی کہ چٹان سے ایک ایسی اونٹنی کو نکالو جو ہمارے سامنے بچہ دے، نفع دے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی فرمائش پوری کی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور معجزے کے طور پر اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا، مگر یہ معجزہ دیکھ کر بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور مگر بڑی تعداد کفر پر ہی قائم رہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور کہا، اے قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، خدا کی زمین میں چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ قوم سمود نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس کو ذبح کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بے ادبانہ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ 3 دن ہیں اور 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گئی۔ 3 دن گزرے تو قوم کو عذاب نے آ پکڑا۔
پل بھر میں یہ قوم عبرت کا نشانہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے صالح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ اب اصحاب راس کے قصہ شروع ہوتا ہے کہ راس کا مطلب کیا، اصحاب کا مطلب کیا۔ عربی زبان میں اصحاب ساتھی کو اور راس کچے کنویں کو کہتے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اصحاب راس سے مراد عذاب سے بچنے والے وہ لوگ جو زندہ رہ گئے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آگے تھے۔ مفسرین اکرام کا کہنا ہے کہ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو 4000 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور اس کنویں کے پاس آگے صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس جگہ صالح علیہ السلام کی موت ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس جگہ کا نام حجر موت پڑ گیا۔ راس وہ کنواں ہے جو عدن میں تھا۔ عذاب سے بچ جانے والے لوگ اس سے پانی پیتے۔ کنویں کی اس طرح کی اہمیت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اور چند لوگ اس اہمیت کی وجہ سے اس کی نگرانی کرنا شروع ہو گئے، اور کنویں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، کنواں جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی اور وسیلہ بھی نہیں تھا۔ جو اصحاب رس کے گروہ کا سربراہ تھا وہ ایک نیک دل شخص تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پر ایک خاص قسم کا روغن ملا تاکہ اس کی لاش گلے سڑے نہ، تاکہ اس کی لاش محفوظ رہے۔ اس کا مرنا اصحاب رس کے لیے بہت صدمے کا باعث بنا۔ اس دوران شیطان نے اپنا کام کر دکھایا، جال بچھا دیا اور اس بات پر اس قوم کو قائل کر دیا کہ بت بنا کر اس لاش کو محفوظ رکھ لو تاکہ اس کی برکت قائم رہے اور بستی تباہ نہ ہوگی۔ اصحاب راس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ کفر، شرک، سرکشی، بے حیائی، فحشی میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ یہ اللہ کو ہی بھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک اور نبی کو بھیجا جن کا نام حنظلہ بنت صفوان تھا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ بت کے اندر روح نہیں ہے، یہ شیطان اس کے اندر موجود ہے جو بولتا ہے، اور تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم اس کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو۔ ان ظالم سرکش لوگوں نے حضرت حنظلہ کو بھی شہید فرما دیا اور کنواں خشک ہو گیا۔ یہ عذاب ان کے اوپر مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا ان کو دی کہ ان کے کنویں کا پانی کو ختم کر دیا، ان کا کنواں خشک ہو گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب بستی پر کر دیا کہ وہ سارے لوگ جب پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ کے مرے تو بستی کو جنگل بنا دیا۔ قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل خط کے لیے کچھ نشانیاں باقی چھوڑ دی ہیں، اور یہ نشانیاں آج تک لوگوں کے لیے سامنے ہیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت پائیں، عقل والے لوگ ان سے ہدایت پا سکیں۔ اور اس قصے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ احکام الہی کی پیروی کریں اور اللہ کی ناشکری نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرے جس سے ہماری نسل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جرم میں بھی مبتلا نہ کرے، شرک میں بھی مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بستیوں سے ہمیں عبرت پکڑنے والا بنا دے، ان بستیوں جیسا نہ بنا جن کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، پل بھر میں ان کا نام و نشان مٹا کر آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔